बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ मैं हूँ राजा असद अली खान। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मंत्री आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। पीएसएल का 10वां एडिशन अपने आखिरी मराहिल की तरफ जाना शुरू हो गया है और आज इसका 22वां मैच होगा और ये होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। ये लाहौर में होगा। कल आप जानते हैं कि लाहौर में तेज आंधी आई और उसकी वजह से जो लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच था, पहले आंधी और फिर बारिश की नजर हो गया। 111 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पर लाहौर कलंदर ने और उसके बाद मैच मुकम्मल नहीं हो सका। एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल गया और सूरत हाल दिलचस्प है। वो इस तरह के पॉइंट टेबल पर अगर हम देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 मैच खेलकर 10 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है। उसके बाद लाहौर 9 पॉइंट 8 मैच खेल के 7 मैच खेलकर 9 पॉइंट कोयटा ग्लैडिएटर। चौथे नंबर पर कराची किंग्स है, इसके 7 मैच खेलकर 8 पॉइंट है। पेशावर ज़ल्मी ने 6 मैच खेले हैं और इनके 4 पॉइंट हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान 8 मैच सिर्फ 2 पॉइंट हैं और वो टूर्नामेंट से इस एडिशन से बाहर हो चुके हैं। जरा बात करते हैं कि ये इवेंट जो है इसमें जैसे अब कुछ नुमाया बैटर हैं, कुछ नुमाया बॉलर्स हैं। हम कह सकते हैं जैसे होल्डर जो है वो टॉप पर हैं 14 विकेटों के साथ, फिर हसन अली हैं वो 13 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि इमरान ने 11 विकेट हासिल किए, वो तीसरे नंबर पर हैं। साहबजादा फरहान ने शुरू में सबकत लिए रखी, वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे, लेकिन अब नंबर टॉप पोजीशन है वो मोहम्मद रिजवान के पास है। 346 रन उन्होंने बनाए हैं 8 इनिंग्स में। जेम्स डेस ने 281 रन बनाए हैं 7 इनिंग्स में, जबकि फखर जमान ने 258 रन बनाए हैं। लाहौर जो गंदर के सरकर्दा बैटर हैं। आज जो मैच होगा इसके बारे में बात करते हैं, टूर्नामेंट की मजबूत सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार और क्रिकेट हिस्टोरियन मुजाहिद एच सैयद साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद साहब, बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि ये इवेंट कामयाब है, ये देखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट जरा कम है और उसकी वजह सिलेक्शन प्रोसेस और खिलाड़ियों की नाकस कारकर्दगी रही है। जो न्यूजीलैंड का टूर था, फिर उसके बाद ट्राई सीरीज और फिर चैंपियंस ट्रॉफी। आपने वैसे अभी तक किस 10वें एडिशन को किस नजर से देखा है? मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि मेरे राय में ये सबसे लैक लस्टर ऑफ पीएसएल है। पीएसएल के लोग कहते थे कि ये नर्सरी है, नई टैलेंट आती है, कोई नई टैलेंट नहीं आ रही। बाहर के प्लेयर डोमिनेट कर रहे हैं। मिचेल को देखें, सिकंदर रजा को देखें, होल्डर को देखें, जोसेफ को देखें, विंस को देखें। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की 2 करंट कप्तान और साबिक कप्तान किंग बाबर, उनकी टीमें एंड में है। ये शो करता है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी और क्या वो टीम को जल नहीं कर सके। तीसरी बात यह है कि ये कहते थे कि ये पीएसएल हमेशा न्यू टैलेंट करता है, ये नर्सरी है पाकिस्तान क्रिकेट की। एकेडमी से प्लेयर नहीं आते, पीएसएल से आते हैं। इसमें कोई प्लेयर नहीं आया। 2 प्लेयर जो नुमाया हुए हैं वो पाकिस्तान से टीम से तकरीबन ट्राई करके आउट हो चुके हैं। साथ बैटिंग में साहबजादा फरहान और बॉलिंग में हसन अली। ये आपके सामने पिक्चर है। बड़ी मायूस को परफॉर्मेंस है। ये वही परफॉर्मेंस है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है हालिया मैचेस में, वो उसकी निकासी कर रही है। मुझे ऐसा, मैंने ये जो आजकल डिपार्टमेंटल का जो 3 रोजा कौमी इवेंट हो रहा है प्रेसिडेंट का, उसमें मैंने ये जानने की कोशिश की कि खिलाड़ियों का चुनाव कैसा है, कैसे खिलाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन मैंने जब एक सरकर्दा अंपायर जो इस इवेंट को सुपरवाइज कर रहे हैं उनसे कुछ सवाल किए तो उन्होंने मुझे कहा कि बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस है टीमों की, डिपार्टमेंटल टीमों की। 2 दिनों में मैच खत्म हो रहे हैं और लड़के ऐसे लगता है जैसे उनको किसी ने बगैर परफॉर्मेंस के, बगैर जौहर के सिलेक्ट कर लिया है। तो जब इधर से सब कुछ जिस चीजें ऐसी हो रही हैं मुआशरे के अंदर, ही आप देख लें कि कोशिश करके ऊपर आने की, मेरिट पर ऊपर आने की जो एक जद्दोजहद हुआ करती थी, एक कल्चर था, वो नहीं होगा। तो फिर आप क्या समझते हैं कि एक इदारा 600-650-700 लोगों में वो 26 करोड़ लोगों की जो नुमाइंदगी कर रहा है, यंगर तबका जो कि 60-70% है, कैसे उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे जबकि सोच नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी है। बहरहाल अब इसमें ये मुझे बताइए कि जो इस वक्त मुल्की हालात जा रहे हैं, ये खालिस्तान मेरा पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये क्रिकेट का क्वेश्चन है। आज गवास्कर का भी कोई बयान आया हुआ, पता नहीं झूठा या सच्चा है, उन्होंने भी इस पर राय दी है। ये जो इंडियन हेल्थ कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ है, फिर बीसीसीआई का शुरू में एक मौके पर आ गया कि हम आईसीसी से बात करेंगे कि हमारा ये कोई भी जो मैच हो आईसीसी के इवेंट में वो पाकिस्तान के साथ न रखा जाए। जी बेवकूफाना किस्म की बातें हो रही हैं, झूठ पर मबनी। आप क्या समझते हैं कि व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट शुड डू, व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड डू अंडर द एडवाइस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट? मेरे पास ये फार्मूला है जी, अगर क्रिकेट को फरोग देना है, मैं क्रिकेट बोर्ड और
محسن نقوی کو یہ تجویز دوں گا کہ یہ یہاں میچ ہونے چاہیے پاکستان ورسز ریسٹ آف پاکستان. 4 ڈے میچ ہوں, فرسٹ کلاس کے 50 اوور کے میچ ہوں, 20 کے میچ ہوں. آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ فضل محمود کیسے لائم لائٹ میں آیا. انڈین ٹیم انگلینڈ سے ہار کے آئی تھی 46 میں, اور میچ فضل محمود کو یہ نہیں دیکھے گئے تھے ادھر انگلینڈ جی. تو میچ ہوا تھا فروز شاہ کوٹلہ میں, انڈیا ورسز ریسٹ آف انڈیا. فضل محمود نے ان کی لائن لگا دی تھی انڈین ٹیم کی, وہ مر چکا تھا. یہ جب تک یہ فارمولا ہے, جب تک یہ سیریز میچ کرے, 5 میچ 4 ڈیز کے ہوں, 5 میچ 20 کے ہوں, 5 میچ 50 کے ہوں, پاکستان ورسز ریسٹ آف پاکستان, اس میں ٹاپ ٹیلنٹ مرج ہوگی. یہ بتائیے کہ جو پی ایس ایل ہے اس میں ایمرجنگ ٹیلنٹ کی ایک ریشو ہے, یعنی یہ کچھ 6 ٹیمیں ہیں اور اس میں اچھی خاصی تعداد ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا ہی درخشندہ ستارہ ہوگا وہ ڈراپ ہو گیا ہوگا. راجا صاحب میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو میری بات پوری طرح نہیں واضح ہوگی. پاکستان کی جو کرنٹ ٹیسٹ ٹیم ہے ان کا مقابلہ کرائے ریسٹ آف پاکستان ٹیم سے جو موجودہ ٹیم میں نہیں ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا, آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا کون اچھا ہے کون برا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں میچز ہوں گے, سیریز میچز ہوں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا. انڈیا میں نہیں ہوتا رہتا, انگلینڈ میں بھی ہوتا تھا, شروع سے ہوتا تھا کہ انگلینڈ ورسز ریسٹ آف انگلینڈ. اس میں جم لیکر پڑ گیا تھا. جم لیکر نے انگلینڈ کے خلاف اس وقت 8 وکٹ 2 رن لی تھی فور ریسٹ آف انگلینڈ سے. اس طرح مرج ہوتے ہیں پلیئر. یہ قسم کے ٹیسٹ ٹرائل ہوں گے, ایک انڈر 19, ایک انڈر 15, ایک انڈر 17, ایک کالج کرکٹ, ایک یونیورسٹی کرکٹ, ایک کلب کرکٹ, اس کے بعد انڈر 19 اور ایک ہے ٹورز اور وزٹس, یہ ہو گئی. اس کے بعد قائد اعظم ٹرافی, پاکستان کپ, پریزیڈنٹ کپ, پھر پی ایس ایل. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ورسز ریسٹ آف پاکستان سے کوئی ادھر ادھر سے کوئی لڑکے آ جائیں گے؟ تو بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے. جب ان کا ایک بندہ لڑکا کھیل رہا ہے, اسے موقع مل رہا ہے اگر پاکستان ٹیم کے خلاف, وہ پوری جان مارے گا. وہ فل ہی ول گو آل آؤٹ. وہ کا شیٹ بڑی جلدی رہتا ہے, وہ پوری جان مارے گا کہ میرا آئی ایم پلئنگ اگینسٹ روف, آئی ایم پلئنگ اگینسٹ افریدی. وہ پوری جان مارے گا اور کوئی نہ کوئی چیلنج نکلے گا. آپ دیکھنا انڈیا میں جو نکلا پلیئر ہے 14 سال کے منہ میں 100 کر گیا فاسٹ سنچری. ابھی میں نے شاہ صاحب ذکر کیا ہے جو سنیل گواسکر نے بیان دیا, ان کے ایک 2 کرکٹر اور نے بھی, شیخر دھون وغیرہ نے بھی, یہ موجودہ جو انڈیا کی اس وقت الزامات لگانے کی, جھوٹے الزام لگانے کی روش ہے اس کے اوپر, آفریدی کے بیان کو اتنا کیوں عجیب و غریب سمجھا جا رہا ہے؟ اور ان 2 بیانات کے حوالے سے کیا بات ہے کہ جنرلی میڈیا کوئی بات نہیں کرتا؟ آفریدی کے اپنے ممبر میرے ساتھ ہی تھے کہ ٹی وی پروگرام میں, انہوں نے شاید کوئی اور بھی بات کی, لیکن اس دن انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے موقف کا دفاع کیا تھا اور اس کو فروغ بھی دیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں یہ جو کچھ انڈیا نے کیا ہے, اس سے اس ریجن میں جو کرکٹ ہے اور جو سپورٹس ہے اس کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ آپ اپنی گیم کھیلیں, کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. انڈیا سے نہ کھیلے نہ کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کو. انڈیا نے پاکستان کا وجود ابھی تک تسلیم نہیں کیا. ہاں, وہ کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے, وہ نہیں. قائد اعظم نے قائد اعظم نے 80-90 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کچھ گزارا نہیں ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ انڈین کرکٹ بورڈ پولیٹیکل معاملات میں دخل معقولات کرتا رہتا ہے, ہم ایک بڑا لیگل ایک لیٹر لکھیں ٹو آئی سی سی کہ یہ ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں, ہمارا نام لیتے ہیں. یہ کیوں لیتے ہیں جب ہم ان کے بارے میں ہم بات کبھی نہیں کرتے, ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی؟ تو ان کو منع کیا جائے کہ وداؤٹ. راجا صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آئی سی سی کا دوسرا نام کیا ہے؟ انڈین کرکٹ بورڈ. یس, سب سن لیں. سب جو قطر کرتا ہے سب جیسا وغیرہ سارے وہ انڈین سے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آپ کو خط کو ردی کے ٹوکری پھینک دیں گے, یہ ہوگا آپ کو. نہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, جتنا مرضی آپ کر لیں. آپ نے اتنا معاملہ کیا تھا ورلڈ کپ کے لیے, یہ چیمپئن ٹرافی کے لیے, آئیڈینٹی ٹیم آئی پاکستان. آئی سی سی نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. ایک چیز سمجھتا ہوں, خاموش بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. وہ جو بھی لیٹر لکھا جائے نا ان کی چیف ایگزیکٹو کو, اس کی کاپیاں جو ہیں وہ یو این کو بھی بھیجی جائیں, وہ ممبر بورڈ کو بھی بھیجی جائیں, اور جو باقی سپورٹس کے لوگ ہیں ان کو بھی بھیج دی جائیں, جو بڑی بڑی باڈی انٹرنیشنل اولمپک ایسوسی اس کے پریزیڈنٹ کو بھی. سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ کون سا ہے سب جو چل رہا ہے پچھلے 75 سال سے؟ بتائیں مجھے. کشمیر. ہاں, کیا انہوں نے کیا کیا کشمیر میں ابھی تک؟ کشمیر میں کچھ نہیں کیا تو کرکٹ میں کیا کریں گے وہ؟ آپ درست کہہ رہے ہیں, کچھ نہیں کریں گے وہ. اچھا شاہ صاحب, ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ایسا بس امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیسے دے کے, لاکھوں روپے دے کے ٹیم نہیں بنتی. اگر پیسے دے سے ہو تو اربوں کی ٹیم دنیا کی بیسٹ ٹیم ہو ہر فیلڈ میں.
ہاں वर्ल्ड कप में 119 पे आउट करके बाबर आजम, मोहम्मद वसीम जैसे लोगों को पता होना चाहिए, उनको उस वहां पर चित करने का मतलब आपकी क्रिकेट के अंदर सुपीरियरिटी उसको सबत करना था, लेकिन ये नादान ये नहीं कर सके। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुदरत जो है वो बार बार उनको नवाजती है, उनको मौके देती है। बहरहाल शाह साहब, आखिर मुझे ये बताइए, जी, बांग्लादेश जो है वो एक बड़े मार्जिन से दूसरा टेस्ट मैच जीत गई है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। बांग्लादेश से वाबस्ता तेरी याद से कुछ तलखियां भी हैं, उन्होंने हमें बड़ी बुरे तरीके से हराया था पिछली टेस्ट सीरीज में। अब पाकिस्तान को T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन से ऐसे स्टार हैं जिनको आप कहेंगे कि इनको लाजमी? देखिए जी, सबसे बड़ा जो मेरे जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मोस्ट शेमफुल पेनफुल डे मेरे पास था जब 25 पे 6 आउट हो गए थे, तो 600 स्कोर कर लिया था उन्होंने बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी विकेटों पे। तो इनको चाहिए कि नए प्लेयर खिलाएं, बस नए प्लेयर खिलाएं, क्या खा रहे हैं, नए प्लेयर खिलाएं। अच्छा, यानी समाद और हसन नवाज ये ठीक रहेंगे? नहीं, और प्लेयर निकाले, दूसरे करेंगे, पहले उनसे आने से पहले ट्रायल मैच खिलाएं आप, ये मैच खिलाएं आप। अच्छा शाह साहब, पता नहीं यू में कल आपने मैच देखा होगा, मुझे वो नौजवान लड़का और उसका कोई कैरियर भी मैंने इतना नहीं देखा, जिसने कल बड़ी अच्छी बैटिंग की बहसीत ओपनर गो कि वो मैच वॉश आउट हो गया। मोहम्मद नईम ने देखे 50 रन 3 गेंदों में बनाए विद स्ट्राइक रेट 166.66। मुझे उनकी शॉट मेकिंग, शॉट सिलेक्शन और जो बेजिगरी से खेले वो, उनका मुझे डिफेंस भी ठीक लग रहा था वाइल प्लेइंग एग्रेसिव स्ट्रोक्स। मैं अगर हूं तो मैं उनको कंसिडरेशन दूंगा एज ए सिलेक्टर। जिस प्लेयर को आप इतना उजागर किया है कि हमारे मीडिया ने कि इसलिए हारे हैं साउथ अफ्रीका में और न्यूजीलैंड में कि सैम अयूब अवेलेबल नहीं था, तो सैम अयूब क्या कर रहा है इसमें? कुछ नहीं कर रहा है। शायद इंटरनेशनली कह लें अगर आप PSL को भी, तो अभी शायद कुछ वक्त है, लेकिन आप उनकी नहीं, मैं अब बात से तय किया तो नहीं को चांस दें, बिल्कुल चांस दें उसको। उसमें जिगरा है, स्ट्रोक प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है वो। वो पाकिस्तानी दूसरे बड़े नामों से मरूर नहीं होता, वो स्कोर करता है, वो मौका दे उसे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुजाहिद सैयद साहब, आपने आज बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू की और बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदद किया, सब बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब। ये थे क्रिकेट हिस्टोरियन और तज्जियाकार जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद। सामीन, हॉकी हमारा कौमी खेल है और इसकी जो भी सरगर्मी है, अगर वो हो रही है और एक सतह पर हो रही है, तो उसे देखकर या पढ़कर बहुत खुशी होती है। एक डच शोरा फाक खिलाड़ी, आप सब उनके नाम से वाकिफ होंगे, बवलेंडर, ये पाकिस्तान आए हुए हैं और बवलेंडर की जो खेल है उसके हवाले से जो यंगर फोक है उनको बता दें कि ये 2 गोल्ड मेडल अपने मुल्क के लिए जीत चुके हैं। 1990 का वर्ल्ड कप लाहौर में जीता, फिर 1996 का इन्होंने अटलांटा में जो ओलंपिक्स हुए थे वहां पे गोल्ड मेडल जीता। ये 241 मैच खेलकर 215 गोल इंटरनेशनल कर चुके हैं, तो बड़ा इनका एक नाम नामी है। एक डेवलपमेंट ये हुई कि अंडर द प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी और डच एम्बेसी का आप करें कि ये अमेलगमिज्म था, एफर्ट थी कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए और 1 मई को उन्होंने ख्वाजा जुनैद एकेडमी के तहत बच्चों को कुछ ट्रेनिंग इम्पार्ट की। बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और वो फैसलाबाद भी गए और शहरों में भी जाएंगे। हम ये तफसीलात जानते हैं ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खूब बोलते हैं और अच्छा बताते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। बताइए, बवलेंडर के यहाँ पर आना कितना अच्छा कदम है, टू हैव सम कोचिंग टिप्स फ्रॉम सच अ हाईली प्लेस्ड हॉकी सुपरस्टार बवलेंडर। तो बच्चों ने कैसा महसूस किया और आप इसको किस तरह फ्यूचर के लिए, इनके लिए एक बेनिफिट समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो जो वर्ल्ड वाइड नीदरलैंड के किंग्स डे की सेलिब्रेशन चल रही है, उस सिलसिले में मैं डच एम्बेसी का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने स्पोर्ट्स को कोलैबोरेट किया एंड देन पर्टिकुलरली हॉकी को फोकस करते हुए बवलेंडर को इनवाइट किया। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने भी इस इनिशिएटिव को जो है सपोर्ट किया और इसमें मैं ये कहूँगा कि ऐसे लेजेंड्स का पाकिस्तान में आना और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है और पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल में ये एक अहम, मैं समझता हूँ कि स्टेप होगा। तो लिहाजा बवलेंडर जो है वो जहाँ उन्होंने 90 वर्ल्ड कप में गोल स्कोर किए थे, उस पोस्ट में जाके बैठे ही रिकॉल ऑल मेमोरीज। और इसी तरह जो बच्चे हैं, जब उन्होंने
اپنا یوٹیوب پہ جا کے یا گوگل پہ جا کے باب ولنڈر کے بارے میں پڑھا ہوگا تو ان کو ایک موٹیویشن ملی ہوگی. تو یہی وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں جو مسنگ ایلیمنٹ ہے. اب اس میں یہ بتائیے کہ ہی واز پلینٹی کارنر اسپیشلسٹ. اس شعبے میں جو بچے آپ کے نزدیک جن کو آپ نے شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے یا جو آلریڈی آپ کی اکیڈمی میں تھے ان کو انہوں نے کس قسم کی ٹریننگ دی؟ اوبیسلی باب ولنڈر کا جو ایک میجر فوکس ہے وہ اس کا یہ ہے کہ جی آپ اپنے ہارڈ ورک جو ہے نا وہ ضروری ہے, لیکن ہارڈ ورک سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ فوکس ہے اور آپ کا کانفیڈینس ہے. تو اگر ہارڈ ورک آپ کا فوکس اچھا ہوگا تو آپ کنفائنڈ ٹریننگ کریں گے اینڈ دین یو نو ڈسپلن از آل امپورٹنٹ کہ آپ اپنا جو ہے ڈسپلن کو ایوری ڈے امپروو کریں اینڈ دین اوبیسلی انڈر دی یو نو ٹاپ کوچز آپ کی جو ٹریننگ ہے اس کو میڈ ہونا چاہیے, ایویلیویٹ ہونا چاہیے, دین جو ہے نا آپ پروگریس کرتے ہیں. تو الحمد للہ ہمارے جو بچے ہماری اکیڈمی میں جو ٹریننگ کرتے ہیں اور اس طرح اور بھی جو بچے لاہور کلب سے ہم ان کو بھی اپرچونیٹی مہیا کی کہ وہ بھی آئیں اور آ کے اس ایکٹیویٹی کا پارٹ بنے. تو میرے خیال میں باب ولنڈر نے وہاں پر خود بھی ایکٹیولی ہاکی میں پارٹیسپیٹ کیا, بچوں کے ساتھ گل مل گئے, ہاکی کھیلی, پلنٹی کارنرز کی شاٹس لگائی. زبردست میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی طرف سے فیڈ بیک ہے اور وہ آپس میں جب گروپوں میں ایک تو آپس میں جب چیزیں شیئر کرتے ہیں تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بچے موٹیویٹ ہوں, بچوں کی گراؤنڈ سے وابستگی بڑھے اور وہ ناٹ اونلی کہ جی ہم ہاکی کھیلنے جا رہے ہیں, وہ اس گیم کو انجوائے کریں. الحمدللہ ٹو سم ایکسٹینٹ یو نو وی آر ہیڈنگ ٹو دی رائٹ ڈائریکشن. اچھا خواجہ صاحب, آخر میں ذرا یہ بتائیے کہ خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی کی یہ موسم گرما میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں, روٹین کیا ہے؟ جی بالکل, ہم لوگ دن میں ویک میں 5 ٹائمز ٹرین کرتے ہیں جی. ہم تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے اینڈ منڈے. ٹائمنگز آر ڈفرینٹ اور ہمارے پاس لگ بھگ جو ہے نا جی 300+ بچے ہیں اور جینڈر ایکوالٹی کو ہم نے مینلی فوکس کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس جو ہے 40% بچیاں بھی ہیں اس میں. اوبیسلی یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ ہاکی ہمارا نیشنل کھیل ہے اور اس میں بچوں کی جو میں سمجھتا ہوں دلچسپی ہے نا وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. ابھی ہم نے جو سیریز آف ایونٹس کیے ہیں سنس لاسٹ 3 months کہ 4 دنیا کی انٹرنیشنل ٹیم سے وزٹ کیا اینڈ دین یو نو باب ولنڈر آئے. اس سے ہاکی کو اس ملک کے اندر بہت تقویت ملی ہے اور ہم اسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہے. بہت شکریہ خواجہ جنید صاحب. کیا آپ نے جو ایکٹیویٹی ہوئی جس میں باب ولنڈر پاکستان آئے اس کی سگنیفیکینس کے بارے میں اور جو حالیہ انٹرنیشنل ہاکی کی ایکٹیویٹی پاکستان میں اس کے بارے میں بھی اشارت نے بتایا. بسائڈ دس جو آپ کی اپنی اکیڈمی ہے خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی, اس کی جو مصروفیات ہیں اور جو سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے سامعین کو آگاہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے اولمپئن خواجہ جنید. سامعین کرام, لاہور کھیلوں کے حوالے سے اس کو مرکزیت حاصل ہے. یہاں پہ تمام ہماری جو بڑے بڑے سپورٹس کو کنٹرول کرنے کے ادارے ہیں ان کے صدر دفتر ہیں. ٹینس جو ہے اگرچہ اس کا صدر مقام اس کی فیڈریشن کا وہ اسلام آباد ہے, لیکن پنجاب اور پھر لاہور جو ہے یہاں پر ٹینس کی ایک تاریخ ہے. بڑے بڑے درخشندہ ستارے ٹینس نے یہاں پیدا کیے ہیں. اسامہ صاحب کا تعلق بھی لاہور سے ہے. بہت پہلے چلے ہیں خواجہ افتخار کا تعلق بھی لاہور ہی سے رہا ہے. رشید ملک کا تعلق بھی لاہور سے ہے اور یہ پنجاب کی سطح پر ایک اہم عہدے پر فائز ہیں جو پنجاب ٹینس ایسوسی ایشن اس کے سیکرٹری ہیں. اور آپ تو سب جانتے ہیں کہ ان کا بحیثیت کھلاڑی زبان زد عام ہے ان کا نام جو ہے, اور آج کل یہ کوچ کی حیثیت سے ایک انٹرپرینیور کی حیثیت سے بڑے شاندار ایونٹ کروا رہے ہیں. ان کا ایک نام ہے تو ہر چیز ان کے لیے جو دوسروں کے لیے مشکل ہوتی ہے قدرے آسان ہو جاتی ہے. اس وقت لاہور میں خبریں یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا ایونٹ ہو رہا ہے اور یہ ایونٹ DHA کروا رہا ہے اور اس میں جو رشید ملک صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ آگے ہیں اور اس ایونٹ کا نام DHA لاہور پنجاب جونیئر اینڈ سینئر ٹینس چیمپئن شپ 2025 ہے. یہ 8 مئی سے 12 مئی تک ہوگا. اس میں بہت سے
ایونٹس ہوں گے. رشید ملک صاحب سے اس کی تفصیلات جانتے ہیں. جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب باتیں کرتے ہیں کہ جو لاہور کی کرکٹ ہے وہ ڈیفینس میں چلی گئی ہے, وہاں گراؤنڈیں بن گئی ہیں, انفراسٹرکچر ہے ہاکی کا بھی کرکٹ کا بھی, اور مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اب آپ بھی اس میں اس ساری صورتحال میں کھیلوں کے حوالے سے جو خوشگوار ایک تبدیلی آئی ہے وہ ٹینس کو بھی لے گئے ہیں. ذرا بتائیے نا کہ یہ جو ایونٹ ہے اس کی کیا خد و خال ہیں اور کون کون سے کھلاڑی اس میں حصہ لے رہے ہیں, اور اس سلسلے میں ڈی ایچ اے کی انتظامیہ نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا ہے. ہاں جی, یہ دیکھیں میری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں بریگیڈیئر صدیقی صاحب who is the incharge of the DHA اسپورٹس, سارا جو ان کے انڈر آتا ہے ڈی ایچ اے کا, تو اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے کوئی جونیئر لیول کا ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے, یہ اسٹارٹنگ پروگرام ہے, پائلٹ پروگرام جس میں اپنا سے انہوں نے کہا کہ ہم اسٹارٹ لیتے ہیں کہ ہم اپنا اس کو پنجاب یا جونیئر کر کے ڈی ایچ اے پنجاب جونیئر ٹینس چیمپئن شپ کا نام دیں, اور پی ایل ٹی اے کے ساتھ مل کے ہم اس کو 8 سے 12 تک اس کو ہم کریں. اس میں ہم نے کچھ سینئرز کے بھی ایونٹ ڈالے ہیں جس میں ان کے کلب کے اور جو ڈی ایچ اے کے کافی کلبوں میں کھیلتے ہیں لوگ, ان میں کئی آرمی کے لوگ ہیں, جنرلز ہیں, ریٹائرڈ سارے, ان کو بھی ہم نے کافی اپنا دعوت دی ہے جس میں 45 کی کیٹیگری رکھی ہے اور 60 پلس کی کیٹیگری رکھی ہے. تو میرا خیال ہے, میرا پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ پروموٹ اگر کرنا ہے تو وہ جونیئر کو کرنا ہے, کیونکہ اس میں 6, 8 and 10 are the nursery of any sports, جس کی وجہ سے پنجاب کے آپ دیکھ لیں سارے پلیئرز جو پچھلے 3-4 سال اور اب وہ پرفارمنس ہمارے پنجاب کے پلیئر دے رہے ہیں. ابھی بھی جو لڑکیاں 3 سلیکٹ ہوئی ہیں, آج بھی ان کی ہیڈ لائن ہے کہ اپنا انہوں نے تینوں لڑکیاں پنجاب کی ہیں اور پنجاب ٹینس اکیڈمی سے بلانگ کرتی ہیں, اور انہوں نے اب سری لنکا پریزنٹ کرنا ہے پاکستان کو. ٹھیک, اور یہ اپنا انڈر 12 میں سلیکٹ ہوئی ہیں جس میں وہ آل اراؤنڈ پاکستان سے پلیئرز آئے تھے, اور یہ لڑکیاں جس میں انہوں نے سلیکٹ ہوئی ہیں ایمن رحمان, شانور عمر, اس کے بعد اپنا آپ کی ختیجہ, یہ آج کے پیپر میں ہیڈ لائنز ہیں. اور اپنا یہ بہت بڑی بات ہے بیکاز ہم نے اس کو پچھلے 15-20 سال سے ہم نے 6 اور 8 کو ہر ایونٹ میں ساتھ لے کے چلا ہے, اور اگر ہم اس کو نہ لے کے چلتے اور 10-12 کے صرف کراتے رہتے تو یہ بیس نہیں بنتی. اب یہی میں نے سام کو بھی بولا تھا کہ آپ کے جو فیڈریشن ہے دے مسٹ کنسیڈر ان ایوری ٹورنامنٹ 6 and 8, بیکاز اگر آپ یہ کرو گے تو 12 میں آپ کو ٹاپ پلیئر آپ کے سامنے پروڈیوس ہوا مل جائے گا, اور اگر آپ نے پکڑ نہیں 10-12 کے لڑکوں کو ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین اٹس لیٹ, دین وین ہی ول بی 16-17 he will be start showing his progress. تو میں نے اسی وجہ سے سب چیزیں چھوڑ کے 6 اور 8 پہ فوکس کیا ہوا ہے, اور یہ ڈی ایچ اے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو collaborate and do this event and we will take this as a after a few months we'll do it again and then we'll take it to the national level. اب ملک صاحب میری آپ ماشاءاللہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا بامانی ہے, اور اس میں بڑا کچھ اس سے حاصل کیا جائے گا, اور میری امید ہے کہ حاصل ہو بھی جائے گا. جو ایج گروپ کا آپ نے ذکر کیا, اب اگر دوبارہ لاہور کے ڈی ایچ اے کی بات کریں تو مجھے ایک تجربہ ہے کرکٹ کی کوریج کے حوالے سے, اور پھر مجھے یہ بھی تجربہ ہے کہ انہوں نے ہاکی کے حوالے سے بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بڑی مالی اور انتظامی معاونت کی ہوئی ہے. تو ایک کھیلوں کے میدان میں بھی اس میں بھی یہ آگے ہیں. وہ جو ایک ہم نے کرکٹ کا ٹورنامنٹ کیا تھا وہاں پر بھی انہوں نے بڑا اچھا ہیلپنگ ہینڈ دیا, بڑا شفقت کی. بریگیڈی صاحب جو اس وقت ڈائریکٹر اسپورٹس تھے, پھر ان کا ایک نظام ہے, نظم و نسق مثالی ہے. پھر اب جب آپ جیسی شخصیت ایک دن کے ساتھ مل جائے گی تو پھر ہم دعات اور توقع یہ کرتے ہیں کہ ٹینس جو ہے وہ بھی راؤنڈ دا ایئر ہوگی. اور اس میں جیسے اب مجھے لاہور کے لوگ کہتے ہیں جو پرانے منٹو پارک کے ہیں, ماڈل کے, اب جو ساری ایکٹیویٹی کرکٹ کی ہے, کلب کرکٹ کی ہے, دوسری کرکٹ کی ہے, وہ ڈی ایچ اے شفٹ ہو گئی ہے, کیونکہ جہاں جہاں سہولیات ہوں گے رشید ملک صاحب, جیسے روزگار کے لوگ چلے جاتے ہیں ویسے کھیل کے لیے بھی چلے جائے. ٹینس پہ بھی میں چاہوں گا کہ ترقی یافتہ ماحول ہے وہاں پر ٹینس ہونی چاہیے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کا وینیو کون سا ہے اور وہاں پہ کیا کیا سہولیات ہیں؟ دیکھیں جو میری ڈسکس ہوا تھا اس میں ہم نے وینیو جو ہے فیس 5 ان کا جو ہے کمپلیکس, آئی تھنک اٹس جی سیکٹر, جس میں ہم نے یہ ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں. دے ہیو پراپر کورٹس, دے ہیو اے ویری گڈ انفراسٹرکچر, لائٹس بڑی اچھی ہیں ان کی. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں وی ول پرووائڈ یو آل دا فیسلٹیز. بریگیڈیئر صدیقی واز ویری کانفیڈنٹ
and he was very accommodating, کیونکہ آپ دیکھیں کہ لائٹس وہ اپنے کلب کی انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے میچز جو ہیں وہ 4-4:30 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ کروائیں, گرمی میں نہیں کرانی, تاکہ آپ لیٹ سٹارٹ کریں اور اس کے بعد اپنا جو ہے اس کو کنٹینیو کریں. تو دے آر پرووائڈنگ آل دیئر فیسلٹیز اوور دیئر, اینڈ آئی تھنک دس از بفور nobody contacted me. حالانکہ وہاں پہ اور بھی اسپورٹس کے کافی رہے ہیں ڈائریکٹرز, مگر یہ ہے کہ میرے ساتھ ان کا نہیں رابطہ ہوا اس سینس میں. تو انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے, اور آئی تھنک وی ول پٹ ان آل دی ایفرٹ ٹو میک اٹ سکسیسفل, جس میں جونیئرس کو ہم زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, ڈی ایچ اے کے ممبرس کو بہت زیادہ پروموٹ کریں. آگے ٹیلنٹ جو آپ کے سامنے خود ہی آ جاتا ہے جب آپ جونیئر کراتے ہیں, وہ کسی لیول کا بھی ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہے یا نیشنل ٹورنامنٹ ہے, آپ کو ٹیلنٹ سامنے آتا ہی. اب اس میں یہ بتائیے کہ یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہیں ان کا آپ نے ذکر کر دیا, اور آپ نے جونیئرس کے حوالے سے بھی بات کی. کیا اس ایونٹ میں یہ جو کھیلنے والے بچے ہیں ان کو کیا ایکسپوجر ملے گا, اور پھر آر دے بینگ, مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ اگر اس کا لوکلی ٹیلی وائز بھی ہو جائے کسی لوکل چینل پر تو, یا یوٹیوب چینل پر, دیٹ وڈ بی ونڈرفل. بالکل اپنا دیکھیں جی, میں ان کو ضرور پرپوزل دوں گا, مگر جہاں تک رہا یہ بچوں کا ایکسپوجر, تو اس میں دیکھیں کئی بچے جو ہیں وہاں پہ بگنرز بھی ہوں گے, ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ دے شوڈ ناٹ لوز انٹرسٹ. سو ویل میک اے سیپریٹ ڈرا فار دیم, کہ کوئی جو سیزن پلیئرز ہیں یا رینکنگ پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ان کا کلیش نہ ہو, اور ان کو بھی کانفیڈنس گین کریں, اینڈ دے شوڈ کم بیک ٹو دس اسپورٹس اگین. یہ نہ ہو کہ وہ ڈس ہارٹن ہو جائیں. تو بٹ یہ ہم نے اوپن اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے اس کو کیٹیگری وائز اسی لیے 2 سال کے گیپ سے کیا ہے, کہ تاکہ ہر ایک فٹ ان ہو جائے. اور سب سے امپورٹنٹ ٹو می از دیٹ ہم انہی میں سے جب اپنا آگے ہم نے سمر کیمپس کرنے ہیں ڈی ایچ اے کے, تو ان میں سے ہی بچوں کو سلیکٹ کیا جائے گا. جو ہمارا ہائی پرفارمنس کیمپ ہے پی ایل ٹی اے کے انڈر, علی امبرائڈری ملز ہائی پرفارمنس کیمپ, اس میں ہم نیشنل ٹیم کے ٹاپ پلیئرز کو 10 جون سے آگے لے کے چلیں گے. یہ ایک کیمپ ہر جگہ پہ ہم پی ایل ٹی اے اور ڈی ایچ اے وہاں پہ کرے گا, اور یہاں پہ پی ایل ٹی اے اپنا نیشنل پلیئرز کے لیے ایک فارمیٹ علیحدہ بنایا ہوا ہے, جو پچھلے 2-3 سال سے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہائی پرفارمنس کیمپس ہم کرتے ہیں. اس میں ہم اپنا ٹاپ کوچز بھی بلاتے ہیں, which I am also one of the directors over there. میں اس کو سپروائز کرتا ہوں. Akil was there, everybody was there, Shadad Khan. So I think it's a very good thing that every year Ali Embroidery Mills is sponsoring the high performance camp. But this year we want to prolong. We want to take it for 10 weeks. So we are trying to get Fatma Group also in it, so that they can sponsor the next 4 weeks. کھیلنا اس طرح ترقی کر رہی ہیں کہ اسپانسرز آتے ہیں, وہ ٹینس کو کرتے ہیں, وہ ہاکی کو کرتے ہیں, اسکواش کو کرتے ہیں. کرکٹ تو ہمارے ملک میں اس کو ایک معقول اسپانسرشپ مل رہی ہے. اب میں آپ سے اس سلسلے میں رشید ملک صاحب آئندہ بھی گفتگو کرتا رہوں گا, ہمارے سامنے تک آپ کی باتیں پہنچتی رہیں گی. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے گراں وقت میں سے کچھ وقت ہمارے اسپورٹس میگزین کے لیے نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. یہ تھے سابق قومی ٹینس چیمپئن رشید ملک. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام اسپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے. میزبان راجہ اسد علی خان کو اجازت دیجیے. پروگرام کے پروڈیوسر تھے شاہ رخ فخر, جبکہ منتظر اعلیٰ ہیں ڈاکٹر احمد سہیل بسرا.